والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے آج سب سے قریبی غلام کی یاد میں ہم اکٹھے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر قیوم پر اکٹھے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ سال یا 6 مہینے یا ایسی کوئی بات، حضرت کے حکم پر آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور وہ کیسا آدمی ہوگا کہ جو ایسی شخصیت کا حکم ٹالے، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے کہ ایسی شخصیت کی دعوت پر حاضر ہوا۔ یاد رکھیے گا، مجھے جو میرے شیخ نے ارشاد فرمایا اور پڑھایا، اور اللہ والے شروع سے یہ بیان فرماتے رہے اور فرماتے ہیں، میں نے بھی اپنے شیخ سے یہی سیکھا کہ 2 دروازے ہیں، ویسے تو بہت رستے ہیں، بہت سلاسل ہیں، بہت وسیلے ہیں، لیکن 2 دروازے اور 2 رستے ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان رستوں پہ چل پڑے تو سرکار کے قدموں میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ 2 دروازے ایسے ہیں کہ اگر جن پر بندہ دستک دے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیرات نہ ملے۔ 2 دروازے ایسے ہیں جو بندے کو ڈائریکٹ سرکار کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ ایک دروازہ حضرت سیدہ کائنات کا دروازہ ہے، اور دوسرا دروازہ صدیق اکبر کا دروازہ ہے۔ دوسرا دروازہ صدیق اکبر کا دروازہ ہے۔ ارے کتنے خوش قسمت ہیں ہم، نسب کے اعتبار سے دیکھو تو سیدہ کے شہزادے کے پاس حاضر ہے، اور اگر سلسلے کے اعتبار سے دیکھو تو نقشبندیوں کے تاجدار کے سلسلہ ہے۔ نقشبندیوں کے تاجدار کا فیض، صدیق اکبر کا فیض یہاں سے ملتا ہے، اور اگر نسب میں دیکھو تو سیدہ کائنات کا فیض ملتا ہے، سیدہ کائنات کا فیض ملتا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ در والوں کی بھی محبت ملتی ہے اور گھر والوں کی بھی محبت ملتی ہے۔ گھر والوں کا بھی ذکر محبت اور احترام اور عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور در والوں کا بھی ذکر سرکار کے گھر والوں کا بھی ذکر اسی محبت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب کو میں اپنے استاد کی طرح دیکھتا ہوں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر عثمان صاحب نے حکم پہنچایا تو حضرت کے حکم پر یہاں حاضری ہوئی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ مولانا قاسم صاحب کو جو حضرت کی سربراہی میں رہ کے ماشاءاللہ خوبصورتی سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ چند منٹوں میں اپنی حضرت کے حکم پر حاضری پیش کر کے پھر میں بھی حضرت کو ہی سننے آیا ہوں، حضرت سے استفادہ کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر قیوم پر حاضر ہیں، حضرت صدیق اکبر کے ذکر کی خاطر حاضر ہیں۔ وہ صدیق اکبر کہ جن کو سرکار نے اپنا جانشین بنا کر، جن کو سرکار نے اپنی بظاہری حیات طیبہ میں اپنا جانشین بنا کر اپنے مسلح پر کھڑا کیا، سب صحابہ کا امام بنا کر اپنے مسلح پر کھڑا کیا۔ میں اس میں کچھ یوں سمجھا کہ جب معراج کی رات اللہ کریم نے سب نبیوں میں میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی، سب نبیوں میں میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی، سب نبیوں کو مقتدی بنایا، میرے نبی کو امام بنا دیا۔ جب میرے نبی نے سب صحابہ میں صدیق اکبر کی فضیلت بتانی تھی، سب کو مقتدی بنایا، صدیق اکبر کو امام بنایا، اور گویا کہ یہ فرما دیا کہ دیکھ لو، جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ہوں، ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا ہے۔ جیسے میں نبیوں کا امام ہوں، میرا ابو بکر صحابہ کا امام ہے، میرا ابو بکر صحابہ کا ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا،
صدیق اکبر کی شان بیان کرنا اور صدیق اکبر کا ذکر کرنا یہ آج سے نہیں، یہ ایمان والوں کی پرانی عادت ہے، یہ ایمان والوں کی پرانی عادت ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان سے ارشاد فرمایا، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، الطاف شاہ صاحب، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ صدیق اکبر کی بھی منقبت پڑھتے ہیں، اور میں حضرت اکثر شہراء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر کسی کی منقبتیں، راہ چلتے لوگوں کی منقبتوں کی بھی ڈائریاں بڑی ہوتی ہیں کہ یہاں سے کچھ ملے گا، کبھی صدیق اکبر کی منقبت پڑھ کے دیکھو کہ سرکار تمہیں کتنا نوازتے ہیں۔ سرکار نے صدیق اکبر کو مخاطب فرمایا، سرکار نے حضرت حسان بن ثابت کو مخاطب فرمایا اے حسان، کیا کبھی تو نے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا؟ کبھی ابو بکر کی شان میں کچھ کہا؟ چل آج میرے سامنے ابو بکر کی منقبت پڑھ، میں سنوں گا، ابو بکر کی شان بیان کر۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی، اور سن کون رہا ہے؟ مالک کل عالم رونق افروز ہیں، سرکار کے سامنے حضرت حسان بن ثابت صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اشعار عرض کر رہے ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ غار ثور میں تھے، جب آپ غار ثور میں تھے، عدو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کے دشمن آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی بہت خوب کہا ہے، ایک شعر یاد آیا، جان ہے جان کیا نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ سرکار کو ڈھونڈ رہے تھے، سرکار مل نہیں رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار تو کائنات کی جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہر کسی کے پاس جان ہوتی ہے لیکن جان ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ وہ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب عدو گرد غار پھر رہے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، یا رسول اللہ، اس وقت صدیق اکبر، اس وقت ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے، ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں ہے، اور آپ کو ابو بکر سے پیارا، آپ کے ابو بکر سے قریب اور کوئی نہیں ہے، آپ کے ابو بکر سے زیادہ آپ کا قرب کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے سے یاد رکھیے گا، صدیق اکبر کی اپنی شان ہے، مولا کائنات کی اپنی شان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر سرکار سوار ہوئے، فرمایا کہ ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اور حضرت علی کے کندھوں پر سرکار سوار ہوئے اور حضرت علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور سرکار اٹھے اور فرما دیا جس کو میں اٹھا دوں اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو سرکار اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو سرکار اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ مولا کائنات کی اپنی شان ہے، حضرت صدیق اکبر کی اپنی شان ہے، حضرت صدیق اکبر کی اپنی شان ہے، کوئی موازنہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اگر کسی کی شان بیان کی جائے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کو سرکار کل عالم نے انگوٹھی عنایت فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ اس پر اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ، اس پر اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر گئے، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا کے لے آئے، رسول اللہ کا نام لکھا کے لے آئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر، میں نے تو تمہیں اللہ کا نام لکھوانے کو کہا تھا، یہ میرا نام کیوں لکھا رہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے کبھی اپنے نام سے آپ کا نام جدا نہ کیا تو ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنے والا؟ سرکار کل عالم نے فرمایا، سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہ اپنا نام کیوں لکھا لائے ہو؟ یہ اپنا نام کس کاتے میں لکھا لائے ہو؟ قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا یہ جرت نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھے۔ یہ عرض ہی کر رہے تھے کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے نام کو اللہ کے نام سے ابو بکر نے جدا کرنا گوارا نہیں کیا تو اللہ نے ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں۔ اللہ نے
ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا نہیں کیا. اور یہ محبت جو ہے یہ صرف انگوٹھیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ساتوں آسمانوں پر میں نے دیکھا کہ جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے، جہاں میری رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں وہاں تیری صداقت کے ڈنکے بج رہے ہیں، وہاں تیری صداقت کے ڈنکے بج رہے ہیں. میں کسی صورت بھی موضوع کو آگے چلانا نہیں چاہتا، وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پر میں خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ سیدہ کائنات کے شہزادے اور حضرت صدیق اکبر کے فیضان کے قاسم حضرت مولانا حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے استفادہ کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا نمک حلال رکھے، سرکار کا وفادار رکھے، اور ایسی شخصیات کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھے، تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھے. اہل سنت کو